مرشد دی عطا ہے بس جو کچھ مرشد کو سنیا دیکھیا یا مرشد دا وقت وہی کچھ بیان کردا اس تو فالتو میں کدے کچھ بیان نہیں کیتا بس مرشد دی نگاہ نال ہی سب کچھ چلدا پیا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں میرے بچپن تو جڑے واقف ہیں نے بیٹھے تو انہاں دیکھیا جو کچھ بھی ساڈے اتے عطا ہے جو کچھ بول رہے ہیں بیان کر رہے ہیں عطا مرشد ہے پھر مرشد دا قرب بھی نہ دیکھیا جدوں مینوں سرکار بلایا بیعت کیتی خلافت عطا فرمائی مہربانی فرمائی لمحہ لمحہ اے نال سن ساڈے میں تھوڑے سامنے بیٹھا عرض کر رہا ایک یہ ہے اے عطا مرشد ہے بس ای تعلق مرشد نال مضبوط ہے ای مرشد دا تعلق جڑا ہے ہر ولی دا اپنے مرشد نال ایسا تعلق قائم ہویا کہ وہ تعلق اللہ تعالیٰ نو اپنے دوست ولی دا اتنا پسند آیا کہ جس تعلق مضبوط کیتا اللہ تعالیٰ اس نو ہی اپنی دوستی دا شرف عطا فرما دیتا حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 بیٹے سن یوسف علیہ السلام لاپتہ ہو گئے مصر دے بادشاہ بن گئے ایک ایسا وقت آیا کہ یعقوب علیہ السلام دے علاقے کنان دے قید پہ گیا غلے دی کمی ہوگی بارشاں نہ ہویاں سب لوگ مصر ہی جا رہے سے یوسف علیہ السلام انہوں نے غلہ دیندے سن اسی غلے دی تلاش آپ دے 11 بھائی بھی پہنچ گئے یوسف علیہ السلام نے دیکھا پہچان لیتے پوچھا کتھوں آئے ہو کدے بیٹے ہو سارا تعارف ہویا آپ نے خوب انہوں دی خاطر مطارت کیتی غلہ دیتا غلے تو باہر رخصت کیتا چلے جاؤ یعقوب علیہ السلام پوچھا ہاں جی سناؤ بادشاہ کیسا سی انہاں صفات بیان کیتیاں بڑے خوش ہوئے لیکن آپ نو خوشبو آ رہی سی شاید میرا بیٹا یوسف علیہ السلام ہی نہ ہون کدھرے دوبارہ پھر غلے واسطے انہاں بلایا سی پھر ضرورت پئی پھر آ جانا حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ رخصت جس وقت کیتا 2 وصیتاں فرمائیاں آپ نے فرمایا ایک جڑا بادشاہ وقت کو جاؤ گے ایک دروازے دے اندروں سارے داخل نہ ہونا پہلے تسی سارے گئے سو لوگ جان دے نہیں سن تھانوں بعد ہی تسی گئے بادشاہ اور اس دے وزیر جان گے کہ اے سارے بھائی ہیں اکٹھا جتھا بن کے اندر جاؤ گے تو ممکن ہے تھانوں کدے نظر نہ لگ جاوے حضور نے فرمایا العین حق نظر لگنا حق ہے نظر لگ جاندی ہے فرمایا 2-3 دروازیاں چوں 2 3 ہو کے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگ جائے دوسری آن نے وصیت فرمائی کہ جس وقت اجازت ملے جاؤ تو پھر بادشاہ در پشت نہیں کرنی کانڈ نہیں کرنا جتھے تک بادشاہ نظر آئے الٹے ہو کے جاندے رہنا اے ولیاں دے بارگاہ جاندے ہیں مرشد دی بارگاہ یا مرشد دے روزہ آ جائے دربار آ جائے بندہ ایک دم پھر جاندہ ہے نا ادبن کہ کانڈ نہ ہوئے جہاں تک وہ دربار نظر آندا رہندا بندہ کانڈ نہیں کردا جسا پھرنا بھی ہوندا دوسری طرف بندہ پھر جاندا لیکن اس کی اصل حقیقت کسے نو نہیں پتہ ہے سب تو پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حکم فرمایا اپنے بیٹیاں نو کہ جتھے تک بادشاہ نظر آئے تو اسی اس در کانڈ نہیں کرنی فرمایا اس واسطے کہ وہ بادشاہ مینوں کوئی اللہ دا نبی ولی کوئی محبوب بندہ لگدا ہے تے تسی الٹے ہو کے جاندہ اسی زیارت کردے رہنا جہاں تک دیدار ہوئے کانڈ نہیں کرنی دیکھدیاں واپس جسا اولے ہو جاؤ گے دیدار نہیں ہوئے گی پھر پشت بشا کے پھیر لینا ممکن ہے زندگی چ دوبارہ تھانوں یہ زیارت نصیب ہوئے یا نہ ہوئے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جسا لوگ جاندے تے الٹے ہو کے زیارت کردے دور تک جاندے رہندے دا مقصد یہ ہوندا ہے شاید زندگی چ زیارت نصیب ہوئے یا نہ ہوئے کوئی پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے ایک تے ادب ہے بزرگان دا ادب ہوندا ہے دوسرا ممکن ہے پھر دوبارہ نصیب ہوئے نہ ہوئے کہ دنیا دے اندر لفظ غلام اگر کوئی بندہ سمجھ جائے اپنی زندگی دا اصل مقصد سمجھ جاندہ ہے جنہاں اللہ دے نبیاں دی غلامی اختیار کیتی اللہ تعالیٰ نے انہاں دی مغفرت فرمائی جنہاں نافرمانی کیتی وہ جہنمی ہو گئے اسی طرح نبی پاک دے غلام صحابہ اکرام ہوئے انہاں دی غلامی جنہاں اختیار کیتی وہ اولیاء اللہ ہوئے اور کتنے درجے اور کتنے مقام تے پہنچ گئے اور نبیان اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت عطا فرمائی دنیا دے اندر اور خلافت اور غلامی جیری سی اور نبوت دے درجے تے فائز ہوئے ایسے فائز ہوئے کہ فرمایا سب نبی معصوم ہیں گناہ تو بھی معصوم ہیں خطا تو بھی معصوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانو تھانو سب نو نبی پاک دی غلامی عطا فرمائے
مرشد دی غلامی عطا فرمائے۔ میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ فرماندے دنیا باغ ولی وچ مالی، دنیا دا باغ ہے ایک، ولی وچ مالی ہیں، ایک باغ ہے، اسی اولیاء اللہ مالی ہیں۔ باغ بغیچہ تے خوبصورت جگہ ہوندی، اتھے مصیبت نہیں پھل ہوندے ہیں۔ فرمایا دنیا باغ ولی وچ مالی، جنہاں ولیاں دا دامن پکڑیا انہاں نوں پھر پھلدار بوٹے ہی حاصل ہوئے۔ دنیا باغ ولی وچ مالی، گن گن بوٹے لاندے، جس جائی کوئی پھبدا ہوندا اسی جائی جا ٹکاندے۔ تے میاں صاحب فرماندے میٹھا میوہ بخش اجیا تے قدرت دی گت شیری، جو کھاوے روز دا جاوے دور ہووے دلگیری۔ تے اگے آدم علیہ السلام دنیا دے اندر آئے تے میاں صاحب ایک درخت دی مثال دیتی، ایک پودے دی مثال دیتی۔ اس عجائب باغے اندر آدم دا رخ لایا، رخ درخت نو کہندے، عجیب باغ ہے ایک، آدم دا رخ لایا، معرفت دا میوہ دے کے واہ واہ پھلدار بنایا۔ او جڑی آدم علیہ السلام نو معرفت ملی سی، وہ سارے نبیاں تک پہنچی معرفت۔ اے کہندے نا معرفت ہے اللہ تعالیٰ دی معرفت، وہی معرفت ولیاں تک پہنچ گئی۔ تو اس دنیا دے اندر آدم علیہ السلام دا پہلا رخ اللہ تعالیٰ پودا لایا، معرفت دا میوہ دے کے واہ واہ پھلدار بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تھانوں سانوں سب نوں مرشد دی غلامی وچ رہ کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اصل زندگی دا مفہوم جڑا ہے کام خداوندی اور رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی ہے۔ دنیا دیا پریشانیاں تکلیفاں تے نبیاں نوں ہی بہت آئیاں۔ ایک مرتبہ کعبہ شریف دے قریب نبی پاک آرام فرما سن، کعبے دی دیوار نہ ٹیک لگا کے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ کہ مسلمانوں نوں خیر و برکت حاصل ہوئے اور مسلمان خوشحال ہو جان۔ آپ بیٹھ کے چہرہ سرخ ہو گیا، جلال ہی چاہ گئے۔ فرمایا خباب پہلیاں امتاں دے حالات تسی نہیں جاندے ہو، مومنین نو تے اتنیاں مشکلات پیدا ہوئیاں کہ گڑے کھود کے انہاں نو دفن کیتا گیا، آرے انہاں دے سر تے چلائے گئے، لوہے دیاں کنگیاں انہاں نو پھیریاں گیاں، لیکن انہاں اوف نہیں کیتی۔ تے دنیا جڑی ہے آزمائش ہے، ایک مصیبتاں دا گھر ہے، پریشانیاں دا گھر ہے۔ ایک مصیبت جاندی ہے جدوں بندہ خوش ہوتا، مصیبت گئے تو دوسری آ جاندی، دوسری جاندی تیسری آ جاندی، تیسری جاندی چوتھی آ جاندی، آئے دن نہیں تو نہیں کوئی پریشانی اور الجھن پیدا ہو جاندی۔ پتہ لگا ہے دنیا الجھنا اور پریشانیاں دا گھر ہے۔ اینا الجھنا اور پریشانیاں تو نکلنے سے ایک ہی رستہ ہے کہ غلامی رسول حاصل ہو جائے، بس۔ پریشانیاں آندیاں یا نہیں آندیاں، ہر انسان اپنی زندگی نو جدوں دی ہوش سنبھالی موجودہ زندگی تک کدے غور کرو تو کتنیاں الجھنا اور کتنیاں پریشانیاں، کوئی مرحلہ زندگی دا، کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ سال نہیں گزرا کہ پریشانیاں اور الجھنا تو بندہ نہیں گزردا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سکون چاہندے ہو تو پھر غلامی رسول ہی ہے، عشق رسول ہی ہے، محبت رسول ہی ہے۔ جنہاں لوکاں مرشد دی غلامی سچے دل نال اختیار کیتی، دین اور دنیا چ بھی انہاں دا بیڑا پار ہو گیا۔ جتنے دنیا اللہ دے دوست تسی دیکھے جنہاں خدا دا رستہ دکھایا، وہ کون سن؟ مرشد نال انہاں دا تعلق مضبوط سی۔ جنہاں بھی اللہ دا رستہ دکھایا، کوئی بندہ دسو ایسا دنیا دے اندر جس دا مرشد نال تعلق کمزور ہوئے تو او دا بیڑا پار ہویا ہوئے۔ مرشد نال تعلق مضبوط سی، کوئی دنیا دے اندر ایسا بندہ نہیں جس دا مرشد نال تعلق کمزور ہوئے تو رب دے قرب وچوں پہنچ گیا ہے۔ مرشد نال تعلق مضبوط ایک رستہ، ایک پل ہے، اس تو گزر کے بندہ رب تک پہنچدا ہے۔ بری امام نو دیکھو کون سا مرشد نال تعلق مضبوط سی، اج بری سرکار امام بری لوگ پکار دے پہ۔ داتا صاحب دیکھو مرشد نال تعلق مضبوط سی، اے مرشد دا ایک تعلق، اے صراط مستقیم سیدھا رستہ، اے ایک پل۔ دنیا دے تمام اولیاء اللہ دی تاریخ اور ہسٹری دیکھ لو کہ جس دا تعلق مضبوط ہویا وہ رب دی بارگاہ چ پہنچیا۔ تو جنہ دا بھی اس دنیا چ نام و نشان باقی رہا
یا دین دنیا جنہاں نے شہرت حاصل کیتی، اللہ دا قرب جنہاں نو حاصل ہویا، اور مخلوق خدا نے انہاں تو فائدہ اور فیض حاصل کیتا، اللہ دی مخلوق دی رہنمائی جنہاں فرمائی، خدا دا جنہاں نے رستہ دسیا، نبی پاک دی غلامی دا پٹا جنہاں لوکاں دے دلاں چ پایا، اور سارے دیکھ لو نہ دا مرشد نہ تعلق مضبوط، پاویں غوث کتب ابدال دے درجے تے بھی پہنچ گئے ہو، انہاں مرشد 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 ہی پکار دے گئے۔ جو عطا ہے اللہ تعالیٰ دی حضور دے صدقے ہے، اس واسطے جنہاں مرشد دا دامن مضبوطی نال پکڑیا انہاں دا بیڑا پار ہو گیا، جنہاں مرشد دی فرما برداری کیتی، مرشد دا حکم منیا، انہاں دا ہی بیڑا پار ہویا۔ اس واسطے حکم بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی اکثر میں بیان کردا رہنا، حکم نو سمجھو۔ ان داتا صاحب لاہوری تشریف لے آئے، کتنی شان والے ہیں۔ داتا صاحب ویسے داتا صاحب نہیں بنے، مرشد حکم دیتا بیٹا لاہور چلے جاؤ، پتہ لگا داتا صاحب پیچھے بھی کوئی حکم دینے والا سی، آج داتا ہو گئے۔ مرشد حکم دے کھڑے ہو جاؤ اسی چی فیض ہو جائے گا، مرشد حکم دے بیٹھ جاؤ اسی فیض ہو جائے گا، مرشد حکم دے چلے جاؤ چاہنے وچ فیض ہو جائے گا۔ بس اے ہے حکم، جس کسی نے سچے دل دے نال مرشد دا حکم منیا اور مرشد دی تابعداری اور غلامی چ اپنا وقت بسر کیتا، اللہ تعالیٰ انہاں نو ہی دین دنیا دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں، اللہ دی محبت انہاں نو حاصل ہوئی، رب تعالیٰ نے اپنی محبت عطا فرمائی، نبیاں دی غلامی وچ عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ میرے کریم آقا علیہ السلام اور حضرت علی المرتضی شیر خدا ایک غزوہ پہ تشریف لے گئے۔ حسنین کریمین ابھی چھوٹے ہیں، عمر بہت چھوٹی، سیدہ خاتون جنت موجود ہیں اور حسنین کریمین موجود ہیں، حضور اور مولا کائنات تشریف لے گئے تو پیچھے سے گھر میں صرف آپ تین، سیدہ خاتون جنت امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک علیہم رضوان تشریف فرمائے، تو روز کھیلنے کے لیے ایک باغ میں تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہوا کہ آپ دن کے وقت نکلے، امام پاک کھیلنے کے لیے اس کھجوروں کا ایک باغ تھا وہاں پہ تشریف لے گئے۔ ایک یہودی کا وہاں سے گزر ہوا جس کا نام تھا صالح بن رفعہ، وہ امام حسین کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گیا کہ یہ کیسا خوبصورت بچہ ہے، اٹھایا گود میں اور امام پاک کو گھر لے گیا۔ یہاں پہ وقت گزرتا گیا، عموماً عصر کے وقت آپ واپس تشریف لے آتے، عصر کا وقت قریب آیا تو مائی صاحبہ کو تجسس ہوا کہ اس وقت تک تو میرا حسین واپس آ جاتا، آج واپس نہیں آئے۔ اسی انتظار میں اپنے حجرے سے 70 چکر باہر لگائے، انتظار میں کہ دیکھیں باہر نکل کے کبھی دائیں کبھی بائیں کہ کہیں سے میرا حسین آ رہا ہے، کہیں سے میرا پیارا حسین آ رہا ہے۔ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، اندھیرا پڑ گیا اور آپ ابھی تک تشریف لے کر نہیں آئے۔ آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو حکم فرمایا کہ جاؤ ذرا اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ باغ میں گئے تھے ابھی تک تشریف لے کر نہیں آئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا امام حسین نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے آواز بلند کر کے امام حسین کو پکارا، آپ نے فرمایا یا حسین ابن علی جن یا قرۃ عین النبی این انتا، اے حسین ابن علی، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تم کہاں ہو؟ واپس جواب نہیں آیا کیونکہ یہودی اٹھا کر لے گیا۔ باغ میں کھڑے ہیں، حسین نظر نہیں آ رہے، پریشان ہو کر آواز لگائی، جواب نہیں آیا۔ اتنے میں ایک ہرن گزر رہا تھا، شہزادے کی شان یہ ہے، ہرن گزر رہا تھا، ہرن کو روک کر کہتے ہیں یا زبیو حل رأیت اخی حسینہ، جانور سے پوچھ رہے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں، اے ہرن اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا، تو بتا میرا حسین کہاں ہے؟ جانور کی بولی کون سمجھتا؟
لیکن یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں۔ اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا فرمائی، زبان ناطق عطا فرمائی، وہ بول اٹھا۔ اخذہ صالح بن رفعت الیہودی واخفاہ فی بیتہ۔ بول رہا ہے کہ حضور میں نے دیکھا ہے تو صالح بن رفع یہودی اٹھا کر لے کر جا رہا تھا۔ اب آپ اس کا گھر تلاش کرتے کرتے امام حسن پہنچ گئے، بلند آواز سے آواز دیا ہے صالح باہر آ جا، تجھے معلوم نہیں تو نے کس کو اٹھایا ہے؟ آپ کی آواز میں اتنا جلال تھا کہ وہ گھر کے اندر کانپنا شروع ہو گیا، اور جب باہر آیا تو امام حسین گود میں ہے، باہر امام حسن کھڑے ہیں۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پتہ یہ کون ہے، آپ بتا دیجئے آپ کون ہیں اور یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھائی حسین ہے اور میرا نام حسن ہے۔ یہ میرے بھائی حسین ہے اور میرا نام حسن ہے۔ کہنے لگا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کہا میری والدہ وہ ہے کہ جو سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، اور سیدہ کائنات بھی ہے، اور سیدہ خاتون جنت بھی ہے۔ یہودی سمجھ گیا کہ یہ اس گھرانے سے ہے جس گھرانے میں وہ نبی آئے جو نبیوں کے امام ہیں۔ شہزادوں کی برکت سے اس نے دین اسلام کی طرف آنا تھا۔ کہنے لگا حضور میں آپ کی ماں کو بھی پہچان گیا، میں آپ کو بھی جان گیا، میں آپ کے اس بھائی کو بھی پہچان گیا، اب مجھے بتائیے آپ کا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا باپ وہ ہے ایک علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، میرا بابا وہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کہنے لگا حضور میں بابا جان کو بھی جان گیا، اب بتائیے نانا جان کون ہے؟ فرمایا نانا جان وہ ہے کہ جو امام الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، نبیوں کے تاجدار بھی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبوت بانٹی گئی تو میرے نانا کی نبوت کا صدقہ ہے۔ امام حسن کہنے لگے میرے بھائی کو واپس کر دے، نہیں تو میں نے ان سب کو کہہ دیا تیرے لیے بدعا کر دی، تیری قوم بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو وہ سمجھ گیا تھا، لیکن شہزادے کے ساتھ گفتگو میں مزہ آ رہا تھا، اطمینان قلب آ رہا تھا، اس کو اسلام کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ وہ امام حسین کو حسن مجتبیٰ کے سپرد کرتا ہے، نذرانہ کچھ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور آپ ان کو لے جائیے، اور کچھ وقت کے بعد میں اپنی قوم کے ساتھ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ اب کیا ہوا، امام حسین کو لے آئے، کچھ عرصہ گزرا تو اپنی خاندان کے قوم کے 70 لوگ یہودی جو تھے وہ لے کر وہ صالح بن رفع آ گیا، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کی اور پیغام بھجوایا یا مائصبہ حضور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی کہ امام حسین کو لے گئے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے۔ مائی صاحبہ نے فرمایا میں تو تجھے معاف کرتی ہوں، لیکن یہ لخت جگر تو علی کی ہیں، علی سے جا کر معافی مانگو۔ مولا کائنات شیر خدا کی بارگاہ میں چلا گیا، تب تک آپ کی واپسی ہو چکی تھی غزوہ سے۔ کہا حضور یہ غلطی ہوئی آپ کی غیر موجودگی میں، معافی عطا فرما دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے نبی کی ہے، جا نبی کی بارگاہ سے معافی مانگ۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا حضور یہ غلطی ہوئی ہے، امام حسین کو لے گیا، مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے چل میں تو تجھے معاف کر دوں گا، لیکن یہ پیارے تو اللہ کے ہیں، اللہ سے معافی مانگ۔ وہ جنگل میں نکل گیا، 17 دن تک جنگل میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا کہ مولا مجھے معاف کر دے۔ 17 دن کے بعد جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضور اللہ فرما رہا ہے کہ جنگل میں فلاں مقام پہ وہ صالح بن رفع رو رہا ہے،
آج 17 دن سے معافی مانگ رہا ہے. آج 17 دن کے بعد اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما لی ہے. اس کو کسی کو بھیج کر بلا لیجئے, اپنا کلمہ بھی پڑھا دیجئے اور فرما دیجئے کہ خوشخبری ہے تیرے لیے, تو بھی اللہ کے بندوں میں شامل ہو گیا ہے. اتنی سی بات امام حسین سے چلی اور رب کی ناراضگی کا باعث بن گئی. 17 دن بعد توبہ قبول ہوئی, حالانکہ محبت سے لے کر گیا تھا اور جانتا نہیں تھا یہ کون ہے. تو جو جانتے تھے کہ یہ حسین ہے, ان کی رگوں میں حضور کا خون دوڑ رہا ہے, پھر بھی کربلا میں بلائے. یہاں پر نیزوں کے وار بھی کیے گئے, تلواریں بھی چلائی گئی, تیر بھی برسائے گئے. تو اس کی 17 دن بعد کہیں جا کے توبہ قبول ہوئی, حالانکہ وہ جانتا نہیں تھا. محبت کر بیٹھا امام حسین سے, اور اس محبت کی نسبت سے اسلام بھی حاصل ہو گیا. تو جنہوں نے بغض رکھا, دشمنی رکھی اور آل رسول کے ساتھ ظلم ڈھائے, ان کا اس وقت بھی کیا حال ہوا ہوگا, آج بھی کیا حال ہو رہا ہوگا, اور روز محشر کیا حال ہوگا ان کا. اصل چیز جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ دی محبت اور غلامی رسول ہے. جس نو نسبت رسول حاصل ہوگی اس نے اپنی زندگی دا مقصد پا لیتا. اور غلامی رسول اس وقت تک حاصل نہیں ہوندی جدو تک غلامی مرشد حاصل نہ ہوئے. اور مرشد دی غلامی تب ہی حاصل ہوندی ہے کہ سینے دی صفائی ہوئے, سینہ صاف ہوئے. آدھیا جاندہ شیطان جڑا ہے وہ وسوسے پیدا کرتا ہے جس وقت, تو سینہ صاف نہیں رہندا. تو سینے دی صفائی ہو جائے, سینہ صاف ہو جائے تو محبت الہی پیدا ہوندی ہے. دل دی کدورت اور دل دی کالخ دور ہوندی ہے. تو اس محفل دا مقصد جڑا ہوندا ہے, ہر جمعہ جڑا اسی بیٹھتے ہیں, کہ ہوندا ہے کہ ساڈے سینے صاف ہون, ساڈے قلب صاف ہون. جب سینے صاف ہون, قلب صاف ہون, اللہ تعالیٰ دی محبت دل وچ پیدا ہو جاتی, عشق رسول پیدا ہوتا ہے. اور اس دنیا دے اوپر آنے دا اصل مقصد جڑا ہے ساڈا, وہ دنیا دے معاملات تے چلتے ہی رہتے ہیں. عشق رسول اور محبت رسول ہے کہ غلامی رسول وچ رہ کے اپنی زندگی بسر کر دی. اور غلامی رسول وچ رہ کے جڑے لوگ اپنی زندگی بسر کر دے, جنہاں نو عشق رسول اور محبت رسول حاصل ہو جانا, وہ دنیا دے طالب نہیں ہوندے بلکہ اللہ تعالیٰ دی محبت ہر وقت انہاں دے دل وچ رہندی ہے. وہ خدا دی یاد وچ اپنا وقت گزار دے. پھر دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں پریشانیاں اور تکلیفاں اور مصیبتاں انہاں نو کوئی اللہ دے رستے تو روک نہیں سکدیاں. مرشد دا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ دا رستہ اور محبت رسول پیدا کرنے دل وچ. دنیا دیاں تکلیفاں تے آندیاں ہی رہندیاں. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نو کتنیاں تکلیفاں آئیاں, آدم علیہ السلام دنیا پر آئے کتنی مشقت اٹھائی. وہ رب دے زیادہ محبوب سن, رب دے پیارے سن. کیا دنیا دے اوپر مشقت اور تکلیف پریشانیاں اٹھانے نہ انہاں اللہ دا رستہ چھوڑ دیتا؟ نہیں چھوڑیا رب دا رستہ. اس واسطے یہ پریشانیاں, یہ تکلیفاں جڑیاں نے آزمائشاں ہوندیاں. نامرود پوری دنیا دے تے حاکم اور بادشاہ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ابراہیم علیہ السلام دی غلامی نصیب نہیں فرمائی, وہ کافر ہو گیا. تو غلامی رسول نبی پاک دی غلامی جڑی ہے یہی ساری زندگی دا مقصد ہے. اس کو اور کوئی نہ ملیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نال اس ٹکر لگا لیتی. آپ نے رب دی توحید دی دعوت دیتی, کلمے دی دعوت دیتی, اس قبول نہ کیتی, حتیٰ کہ وہ شرک اور کفر دے اتنا لوگ مبتلا سن کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دشمن بن گئے. اور اتنے دشمن بنے کہ شیطان انہوں نے مشورہ دیتا کہ لکڑیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے جلا دو, انہوں دا نام نشان ختم کر دو. لکڑیاں کٹھیاں کیتیاں گئیاں. اور پھر شیطان نے مشورہ دیتا کہ مشین بناؤ جنہوں منجنیق کہندے, اس دے اتنے رکھ کے انہوں پھینکیا جائے آگ دے سینٹر ہی تاکہ گر جان گے, جل جان گے. تو اتنی آگ جلائی گئی, اتنی آگ جلائی گئی کہ اس وقت
اگ تاریخ دے پہلی مرتبہ شاید اتنی اگ جلی تو آپ اللہ دی رضا اور اللہ دی محبت دے ہوتے دل دے وچ محبت الہی سی اللہ دی رضا تے راضی سر حضرت جبرائیل تشریف لے آئے جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابراہیم بڑا مشکل ٹائم ہے تھوڑے تے اے اگ جلا رہے اگ ہی پھینکن گے تھانوں کوئی اذیت ہو اگر حکم دیو تو میں ساری اگ اٹھا کے سمندر وچ پھینک دواں ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تسی اپنی مرضی نہ لائے ہو یا رب دے حکم نہ لائے ہو جبرائیل کیا میں اپنی مرضی نہ لایا کیا پھر ضرورت نہیں مینوں رب خود بچا لوے گا رب اگر میرا آگ جلنا پسند کر دے تو میں خوشی دے نال جلنے واسطے تیار ہاں تسی سمندر وچ نہ پھینکو جبرائیل جاندے میکائیل تشریف لے آندے وہ عرض کردے ابراہیم بہت مشکل ٹائم ہے اگر تسی کہو تو میں اتنی بارش برسات وہاں کہ اگ بجھ جائے فرمایا تسی اپنی مرضی نہ لائے ہو یا رب دی مرضی نہ لائے ہو کیا میں اپنی مرضی نہ لایا اس ارشاد فرمایا کہ مینوں بارش دی ضرورت نہیں میرا اللہ میرے نال ہے میں اللہ دی رضا نو پسند کر اگر اللہ راضی ہے میں جلانے دے وچ تو میں جلا دے میں کوئی پرواہ نہیں میں کئیل تشریف لے جاندے اسرافیل تشریف لے آندے حضرت اسرافیل علیہ السلام فرماندے کہ اے ابراہیم بہت مشکل ٹائم ہے اگر کہو تو میں تھوڑی مدد کراں ہوا نو چلا دواں جڑا اگ نو درم برم کر دے فرمایا اپنی مرضی نہ لائیو یا رب دے حکم نہ لائیو کیا اپنی مرضی نہ فرمایا میرا رب جڑا ہے میرے نال ہے جس وقت رب دی محبت دل وچ پیدا ہو جاندی عشق الہی پیدا ہو جاندا غلامی رسول وچ بندہ پابند ہوندا سینیاں دی صفائی ہوندی پھر بڑیاں بڑیاں اگاں طوفان اور مصیبتاں پریشانیاں بندے نو کچھ نہیں کہہ سکدیاں ہوا دے چونکے دی طرح آندیاں اور جاندیاں کیوں عشق رسول جڑا ہے وہ ساڈے دلاں وچ مضبوط ہونا چاہیے بس حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے وہ اگ گلزار بن گئی ٹھنڈی ہو گئی رب تعالیٰ نے ہر پریشانی ہر مصیبت نو دور فرمایا تھا جس طرح بندے دے اندر سچا عشق رسول ہوندا تو پریشانیاں اس تو دائیں بائیں انج گزر جاندیاں بندیاں پتہ ہی نہیں لگدا صرف ساڈے اندر وہ عشق وہ محبت الہی نہیں محبت الہی دی کمی ہے ہن اس جگہ آنے دا مقصد کیا ہے کئی دل دے وچ لوگ پریشانیاں لے کے آندے ہیں کئی تکلیفیں کئی بیماریاں جس سچے دل نال اللہ دی رضا دی خاطر آندے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں پریشانیاں بھی دور فرماندا بیماریاں بھی دور فرماندا